مصر کی ملکہ حتشبسوت کی وفات کے بعد تھیبس کے تخت پر تاریخ عالم کا سب سے پہلا بین الاقوامی فاتح تھوتمس یا تھوتمس جلوہ فروز ہوا۔ وہ ملکہ حتشبسوت کا داماد اور بھتیجا تھا۔ ملکہ کی زندگی میں وہ محض ایک شریک حکمران اور پھوپھی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والا ایک مجہول فرعون ثابت ہوا تھا، لیکن اپنی تخت نشینی کے صرف 2 ماہ بعد اس نے خود کو دنیا کے سب سے بڑے فاتح اور کشور کشا چنگیز خان کو چھوڑ کر تاریخ انسانی میں سب سے کامیاب عسکری برگرفتاری کا مظاہرہ کر کے پہلے عظیم فاتح عالم کے طور پر منوا لیا۔ تھوتمس کی تخت نشینی سے تقریباً 50 سال پہلے تھوتمس اول نے مغربی ایشیا کے بہت سے ملکوں کو بزور شمشیر تسخیر کیا تھا۔ اگرچہ ملکہ حتشبسوت کے 41 سالہ دور میں ان ممالک کے حکمرانوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ سب ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے جب وہ اپنی 50 سال پہلے کی شکستوں کا انتقام لے سکیں۔ ملکہ کی موت کی خبر سنتے ہی مغربی ایشیا کے حکمرانوں نے مصر کی بالادستی کا جوا اپنے کندھوں سے ہٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے نزدیک اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا جب ایک مجہول فرعون مصر کے تخت پر بیٹھ چکا ہو۔ دوسری طرف جب تھوتمس کو مغربی ایشیا میں مصر کے خلاف ایک اتحادی فوج کے قیام اور جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اس نے مصر میں بیٹھ کر مدافعانہ جنگ لڑنے پر دشمن کے علاقے میں جارحانہ جنگ لڑنے کو ترجیح دی۔ وہ مغربی ایشیائیوں کی سرکوبی کے لیے 30,000 فوج لے کر مصر سے نکلا اور 9 دن سے کم مدت میں 160 میل سے زائد فاصلہ سرعت سے طے کر کے اس نے فلسطینی شہر غزہ پر قبضہ کر لیا۔ ابھی دشمن اس کی اس فتح سے سنبھل نہ پائے تھے کہ صرف 1 دن بعد اس نے 90 میل دور ایک اور مقام لیم کی طرف کوچ کیا۔ اسی اثناء میں ایشیائی اتحادیوں نے قدیشہ کے حکمرانوں کی قیادت میں ایک اہم فوجی چھاونی مگدو پر قبضہ کر لیا۔ تھوتمس ابھی لیم میں قیام پذیر تھا۔ لیم سے مگدو کو 3 راستے جاتے تھے، جن میں سے 2 طویل مگر آرام دہ اور میدانی تھے، جبکہ تیسرا راستہ مختصر مگر انتہائی دشوار کن اور پہاڑی تھا۔ اس کی فوج کے جرنیلوں نے اسے کسی بھی طویل راستے سے مگدو جانے کا مشورہ دیا تاکہ لشکر کو کوئی گزند نہ پہنچے، لیکن تھوتمس نے دشوار کن راستے سے مگدو جانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو اختیار دیا کہ جو چاہے اس کا ساتھ دے اور جو نہ چاہے وہ دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اس کے لشکریوں نے اس کے ساتھ دشوار کن پہاڑی راستہ سے مگدو جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوتمس نے خود لشکر کے آگے پیدل چل کر اس سفر میں اپنے لشکر کی قیادت کی۔ دشوار گزار پہاڑی راستے سے سفر کر کے وہ انتہائی کم وقت میں مگدو جا پہنچے، جس سے اتحادی افواج کو بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے نزدیک اتنی کم مدت میں مگدو پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ایک گمسان کی جنگ کے بعد تھوتمس نے ایشیائی اتحادی افواج کو شکست دی۔ اس جنگ میں تھوتمس نے ذاتی شجاعت کے زبردست مظاہرے کیے۔ قدیشہ کا حکمران جو اتحادی افواج کی قیادت کر رہا تھا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس جنگ میں بڑی تعداد میں مال غنیمت تھوتمس کے ہاتھ آیا۔ اس فتح کے بعد اس نے لبنان پر حملہ کیا اور وہاں کے 3 شہر بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات کے بعد اگرچہ وہ مصر لوٹ گیا، مگر اس کے بعد وہ چین سے کبھی نہیں بیٹھا اور اس نے مشہور مسلم فاتح محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملوں کی طرح مغربی ایشیا پر پورے 17 حملے کیے۔ اس کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا حملہ جنوبی شام اور فلسطینی علاقوں پر تھا۔ ان حملوں کے بعد تھوتمس نے فنیکیا کے ساحلی شہروں کو مسخر کرنے کا عزم کیا، کیونکہ
ان شہروں کی تسخیر کے بغیر اس کے لیے عراق اور کئی دوسرے ایشیائی ممالک پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ فونیکیا کی تسخیر کے لیے اس نے ایک زبردست بحری بیڑا تیار کیا جس کی کمان ایک معتمد نبعامن کے سپرد کی گئی۔ اس بحری بیڑے کی مدد سے اپنے 5ویں حملے میں تحتمس نے شمالی فونیکیا میں فوجیں اتاری اور بغیر جنگ کے اہم شہر سور پر قبضہ کر لیا۔ چھٹے حملے میں اس نے اپنے دیرینہ دشمن شاہ قدیشہ کے ملک قدیشہ کا محاصرہ کیا اور اسے شکست دی۔ اس کا 7واں حملہ شام کے ساحلی شہر ادیترا کے خلاف تھا۔ 8ویں حملے کے لیے اس نے وسیع پیمانے پر تیاریاں کی اور 1 سال تک وہ اپنے ملک سے نہیں نکلا۔ اگلے سال وہ شامی بندرگاہ سمیرا پر اپنے لشکر سمیت اترا اور عراق تک بڑھتا چلا گیا۔ حلب کی فتح کے بعد دنیا کا قدیم ترین تمدن رکھنے والی وادی دجلہ و فرات اس کے قدموں میں تھی۔ وہ فرات سے آگے کش تک بڑھتا چلا گیا۔ یہاں اس نے متانی کے آریائی حکمران کو شکست دی، جس کے بعد وہ ایک اور قدیم سلطنت آشوریا کی دارالحکومت نینوا پر حملہ آور ہوا اور اسے خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ اس عظیم مصری فاتح کو شیعہ کوچک کے ہتھیوں نے بھی خراج ادا کر کے اپنے ملک سے واپس کیا۔ اپنی اس عظیم مہم سے واپسی پر اس عظیم فاتح نے وسطی فرات اور کوستان زگرس کے درمیانی علاقے میں ایک شکاری مہم کے دوران 120 ہاتھی شکار کیے، جس سے اس کی ذاتی شجاعت کا لوہا تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تحتمس سوم ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ڈپلومیٹ یا سفارتکار بھی تھا۔ اس نے آج سے تقریباً 3500 سال پہلے انگریز قوم جیسی ڈپلومیسی اپنائی تھی۔ وہ مفتو اقوام کے شہزادوں کو مصر لے جا کر مصر سے وفاداری اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو سرد کرنے کے لیے نئے تربیتی طریقے اختیار کرتا تھا۔ تحتمس سوم نہ صرف ایک عظیم فاتح اور سیاسی مدبر تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علوم و فنون کا سرپرست، تعمیرات کا رسیا، فیاض و مشفق، زیرک، بدترین دشمنوں کو معاف کر دینے والا، عفو و درگزر مگر بعض اوقات رونگٹے کھڑے کر دینے کی حد تک منتقم مزاج بھی تھا۔ اسی تحتمس سوم کے بیرونی یلغاروں کے لیے پرعزم اور دل دہلا دینے والے کوچ اور دل مال غنیمت سے لدی پھندی اس کی فاتحانہ آن بان کے ساتھ واپسی کے مناظر بھی مصر کے قدیم دارالحکومت طبس کی سڑکوں اور شاہراہوں اور شہریوں نے دیکھے تھے، جو آج اس کے احرام کی دیواروں پر رقم ہے۔